پتلیوں کے ہاتھ میں ہیں. ایسے ایسے لوگ یہاں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں جو کل تک رکشے چلاتے تھے, آج وہ بلوچستان کے مقدر کے فیصلے کرتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کس چیز کا لا, کس چیز کا آرڈر؟ یہاں تو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں بلوچستان کے مقدر کے. اگر لا اینڈ آرڈر کے بیٹھ کے اس طرح اوپن میدانوں میں بیٹھ کے ڈیسیشنز ہوتی, ڈسکشنز ہوتی, آج بلوچستان کی یہ صورتحال تھوڑی ہوتی. بلوچستان کا نوجوان آپ سے مایوس ہو چکا ہے, بلوچستان کے لوگ آپ سے مایوس ہو چکے ہیں. آج آپ نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے, مائی کا نام کیا ہے؟ مائی کا نام یہ جو مارنگ کا آپ نے جلسہ دیکھا تھا یہاں پہ, آپ سمجھتے کہ ان سارے لوگوں نے مارنگ کو کبھی زندگی میں دیکھا تھا؟ مارنگ کو سنا تھا؟ کیا مارنگ کی جدوجہد سیاست آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی تھی, کبھی دیکھی تھی آپ نے؟ یہ بلوچستان کا ری ایکشن تھا, یہ اس چیز کا ری ایکشن تھا جو ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ اسلام آباد میں کیا گیا. ہمارے جیسے کمزور لوگ اس پہ بھی نہیں بولے, مگر ہمیں اب مجبور کیا جا رہا ہے کہ مجبوراً ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہم نے کوشش کی, مگر یہاں بیٹھ کے ہمیں ڈرایا جاتا ہے. او بھائی, 62-63 سال ہماری عمر ہو گئی ہے. جو ہمارے مقدر میں اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا, ہمارا یقین ہے. آپ ہمیں ڈراؤ نہیں. ہمیں ڈرانے سے پہلے بلوچستان کی تاریخ پڑھ لو. ہاں, چند بلوچستان میں ہمیشہ غدار ہوئے ہیں, غداروں کے خاندان ہیں. آپ ان کو خرید سکتے ہو, آپ پورے بلوچستان کے عوام کی نہ رائے خرید سکتے ہو, نہ بلوچستان کے لوگوں کو خرید سکتے ہو. ہاں, اگر تم چاہو تو بلوچستان کو پیار محبت سے چلا سکتے ہو. سب سے پہلے حق ہمارے اسلام آباد میں لوٹے جاتے ہیں, زیادتی کی جاتی ہے ہمارے ساتھ, اور پھر جب یہاں آتے ہیں پھر کوئٹہ ہمارے حق لوٹتا ہے. اب تو آپ نے ہمارے الیکشنز بیچ دیے, اب ہم نے ہمارا ڈیولپمنٹ جو خیرات میں ہمیں ملتا تھا وہ بھی اب ہمارے لوگوں تک آپ پہنچنے نہیں دے رہے. 2 فلڈز آئے میرے علاقے میں. میں بلوچستان کے گورنمنٹ کو اور ان اداروں کو کہتا ہوں جو بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, کچھ نہیں دیا آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو. مر گئے, ڈوب گئے, ذلیل ہو گئے, آج درختوں کے چھاؤں میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ سارے پی ڈی ایم اے اور سی ڈی ایم اے کی کیا بنائی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ؟ کیا کیا ہے انہوں نے جا کے وہاں پہ؟ ہر چیز بلوچستان میں نیلام پہ لگی ہوئی ہے, آکشن پہ لگی ہوئی ہے. جو جتنی اچھی پیمنٹ کرے گا اس کو اتنی بہتر پوزیشن, اتنا بڑا نفع دیا جائے گا. بہت ہو گئی. اس وجہ سے لوگ آپ سے بیزار ہیں, اس وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. آج مہربانی کر کے, آج بھی وقت ہے کہ آپ خدا را اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کریں. ابھی بھی ملک پہ رحم کریں, اس صوبے پہ رحم کریں, اپنے بچوں پہ بھی رحم کریں. ہمارے بچے تو ہیں ہی ہمارے ساتھ, آپ اپنے بچوں پہ بھی رحم کریں. کیونکہ اگر ہم خوش نہیں رہے تو دوسرے بھی خوش بہت شاید کم رہیں گے. نہیں, ہم مجبوراً ہم اس سے مایوس ہو چکے ہیں. میں 9 الیکشن جیت چکا ہوں, 10واں الیکشن مجھے آپ کے نالے والوں نے ہروایا ہے مجبوراً. نہیں تو کل اگلی پریس کانفرنس میں نام عہدے لے کے میں پریس کانفرنس کروں گا. کروڑوں روپے لے کے ہم کو ایک جس طرح میں الیکشن سے ہرایا گیا ہے دنیا جانتی ہے.
ہمیں جب 9 دفعہ الیکشن میں حصہ لے کے لوگوں کے منتخبوں کے اسمبلیوں میں پہنچے، ان سے ہم جیسے لوگ مایوس ہو گئے، تو نئے آنے والے تو پہلے ہی کہتے تھے، لوگ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تم لوگوں کو یہاں اس جمہوریت سے، اس سیاست سے تم لوگوں کو کچھ نہیں ملنا ہے بلوچستان کو۔ کیا لوگ قوم پرست ان کو تانے نہیں دیتے تھے؟ مرحوم غوث محمد بزنجو کو، ڈاکٹر مالک کو، اختر مینگل کو۔ آج مجھے یہ پتا ہے کہ کیا رہ گیا ہے فارم 45 47 کے بعد اس سیاست میں، اس ڈیموکریٹک پروسیس میں رہ کیا گیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہم اس پہ بلیو کریں گے اور ہم اس کا حصہ بنیں گے؟ میں اکیلا نہیں ہوں، بہت سارے لوگ اس پہ جب لوگ بیٹھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں۔ جی کوئی اور سوال ہے؟ ٹھیک ہے، میں وائنڈ اپ کروں۔ ایجنڈا یہ ہوگا کہ ہماری مستقبل کی سیاست اور مستقبل کا لائے عمل کیا ہوگا۔ مشاورت صرف 4 نومبر کا مقصد کہ ان سے مشاورت کر کے اور ہم اپنے اگلے ایجنڈے کا اعلان کریں۔ سردار صاحب، جام صاحب کے دور میں بھی آپ نے اسمبلی فلور میں انہی خدشات کا اظہار کیا تھا کہ جان کا خطرہ ہے، آج بھی آپ نے یہی کہا، پھر آپ نے ابھی آج ایک بات کی کہ پرامن طریقے سے نتیجہ نہیں نکل رہا۔ 4 نومبر کو آپ قوم کے لوگوں دیکھیں، ایک صحافت کا تو اصول ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک سوال کیا جاتا ہے نا، تو آپ نئے صحافی میرے خیال میں ہو کے آئے، آپ نے ایک وقت میں 6 سوال کیے، میں کس کا جواب دوں آپ کو؟ ایک سوال دیں۔ 76 سال تو ایک سیکنڈ، 76 سال میں سمجھ گیا آپ کا سوال، مجھے جواب لیں، میں آگے سے زیادہ اور نہیں۔ جو میں نے خدشہ ظاہر کیا تھا وہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے لیے بم بلاسٹ کیا گیا تھا، میرے اوپر دھماکہ کروایا گیا، اس دن اتفاق سے میں نہیں آ سکا، میرا بیٹا آیا، میرا بڑا بیٹا، اس کی گاڑی پہ ریموٹ دھماکہ ہوا، اس میں ہمارے لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، ابھی تک معذور اسپتالوں میں وہ پڑے ہوئے۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ میرا خدشہ ثابت صحیح ہوا یا نہیں ہوا؟ اور جس پیسوں کی میں نے بات کی تھی، آج بھی میں پریس کو اور ان کو کہتا ہوں آؤ، اس وقت بھی کوئی 60 کروڑ ایک یونین کونسل مٹری میں دیے گئے تھے؟ نہیں دیے گئے تھے۔ اور جن کو پہاڑوں سے اتار کے، جن کو یا کے ایک رول ماڈل کر کے پیش کیا جاتا ہے، انہوں نے کروائے تھے، یہی میرے دماغ میں ملوث تھے۔ تو میں آج بھی جو کہہ رہا ہوں، میں خوف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس ایونٹ کو اس کا گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں سر یہ سوال کروں کہ سردار اور نواب جو ہیں، آپ نے کہا 4 نومبر کو آپ اپنی قوم کے پاس میں نے سردار نوابوں کی بات ہی نہیں کی، آپ سمجھے ہی نہیں ہے، تو میں سوال کا جواب کیا دوں آپ کو؟ 4 نومبر کو آپ اپنی میں اپنے قوم کے قبیلے کے ایک رند اکیلا رند ٹرائب نہیں ہے، اس کے 9 سردار ہیں جو کم سے کم میری دستار کے اندر آتے ہیں۔ پورا قوم میری ایران سے لے کے ہندوستان کے بارڈر تک بیٹھی ہوئی ہے۔ سر سوال یہ کہ اس کے بعد آپ جو اور بھی نواب سردار ہیں ان کے بھی یہی خدشات ہیں، انہوں نے آپ سے رابطہ کیا یا آپ ایسا سوچتے ہیں کہ اگلے مرحلے میں انہیں بھی اعتماد ملیں گے؟ اس حوالے سے میں ان سے یہ دیکھیں، میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، مگر میں امید کرتا ہوں کہ جو صورتحال بلوچستان کی ہے وہ بھی یہی کچھ کریں گے جو مستقبل میں میں کرنے جا رہا ہوں۔ انف صاحب، ابھی آپ کی جو آج کی پریس کانفرنس ہے یقیناً بہت زیادہ صورتحال مایوس کن ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک تو دیگر سیاسی پارٹیوں سے جو آپ کے خیال ہے یار ان کو جگہ نہیں دیں گے؟ میں نہیں، آپ نزدیک آ جائیں پلیز۔ ارے یار کرسی لے، کوئی ہے پڑھیے پیچھے لائے نا، یا جگہ دے دیں صاحب کو، جگہ دیں بھائی، آ جاؤ آ جاؤ۔ دیکھو پاکستان میں کوئی سیٹ خالی نہیں کرتا ہے، آپ کے لیے سیٹ خالی، آپ بڑے خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں، یہاں تو جو کرسی پہ بیٹھتا اٹھتا نہیں ہے۔ سردار صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ آپ ابھی آپ کے جو اوور آل بلوچستان کی صورتحال ہے مایوس کن ہے، مطلب آپ جس چیز پہ بات کریں وہ اس سے زیادہ گندہ اور گندہ ہے۔ آپ خیال دیگر جو سیاسی رہنما ہے، جس طرح آپ نے سردار اختر جام مینگل سے حال ہی میں ملاقات کی ہے، آپ اپنا یہ جو مدعا ہے ان کے ساتھ شیئر کریں گے، ان سے رابطے کریں گے کہ ہم بلوچستان کو کس طرح اس مسائل سے نکال سکتے ہیں؟ دوسرا، یہ جو حکومت ہے
کیا اس کے لیے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نئے انتخابات کی طرف ہمیں جانا چاہیے جو فارم 47 کے تحت ہو, یا فارم 47 والے کو ہی اسمبلی میں لانا چاہیے؟ دیکھیں, اگر یہی قوتیں, یہی لوگ, یہی فیصلے کرنے والے ہیں اور یہی الیکشن کمیشن ہے, اور یہی میں چیف جسٹس آف بلوچستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی کرتا ہوں کہ خدا را, وہ انگریزی ایک سینٹنس کہتے ہیں انف از انف, بہت ہو گئی, آپ ہمارے خدا نہیں ہیں. آپ کا ایک عزت ہے, احترام ہے ان عدالتوں کا, اس کو برقرار رکھیں. ججز کو ججز بن کے رہنا چاہیے, نہ کہ کانٹریکٹر بن کے رہنا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں مجھے بلائے, میں جاؤں گا عدالت میں, مجھے بلائے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں. بہت ہو گیا, ہم نے بہت برداشت کر لیا, ہر ادارے کی ہم نے عزت کی, برداشت کرنے کی کوشش کی, مگر اب بہت ساری چیزیں ہماری برداشت سے باہر ہو رہی ہیں. کیا فرق پڑے گا؟ فارم 45 اور 47, اب 48 49 بھی آ جائے گا. الیکشن تو انہوں نے کروانی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر دوبارہ فیئر امپارشل کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ, ایسے اداروں کے ساتھ, ایک سسٹم کے ساتھ کروائے جائیں جس کو دنیا بھی تسلیم کرے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام بھی اس الیکشن کو قبول کریں, اور پھر جو وہ اسمبلی آئیں وہ بیٹھ کے اپنے فیصلے کریں. مگر جو ہو رہا ہے موجودہ سسٹم, اس میں ہمارے جیسے لوگ بھی مایوس ہو چکے ہیں. باقی لوگ تو پہلے سے 70 سال سے کہہ رہے تھے کہ ان اسمبلیوں میں, اس سسٹم میں, اس نظام کے اندر آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا ہے. آج ان کی بات سچ ہو رہی ہے اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں, ہم غلط تھے شاید. انف سر.